الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل غزوہ احزاب کا درس جاری و ساری ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ چند شرائط پر صلح فرمائی، اور ان شرائط میں سے کچھ شرطیں ایسی تھیں جن میں بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے ان شرائط کو مشرکین مکہ سے دب کر طے کر لیا ہے، حالانکہ اس کے راز کو اللہ اور اس کے رسول بخوبی جانتے تھے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رازدار نبوت جو ہیں وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمانات پر تصدیق کرنے والے تھے. صحابہ کرام نے جب شرائط صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر سنائے گئے تو کچھ شرطوں پر صحابہ کرام نے احتجاج کیا کہ ایسی شرطیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کی حکمتوں کو جان رہے تھے، انہوں نے ان شرائط پر اتفاق کیا اور ان شرائط کو بھی لکھا گیا. انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان واپس مکہ لوٹ آئے گا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی مسلمان مکہ آ گیا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر اب کی بات جو لوگ جا چکے وہ جا چکے، لیکن اس شرط کے طے ہونے کے بعد اگر کوئی مکہ کا رہنے والا مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس لوٹا دے. جب یہ شرط پڑی گئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ایک بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی، اور عرض کرنے لگے ایکتب ھذا، کیا اس شرط کو بھی لکھا جائے گا؟ کیف یرد الی المشرکین وقد جاء مسلما، کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آتا ہے تو اسے مشرکین کے پاس کیسے لوٹایا جائے گا؟ وہ مسلمان ہو کر اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ آئے گا تو ہم اسے واپس جوخم میں کیسے ڈال دیں؟ اس بات پر صحابہ کرام کے درمیان اضطراب تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جملے نے صحابہ کرام کے اس اضطرابی عالم کو ٹھنڈا کر دیا اور انہیں خاموش فرما دیا. حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ شرط لکھی جائے گی. نعم انه من ذهب منا الیہم
فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، کہ جو شخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا، یعنی مدینے سے مکہ کون جائے گا؟ وہی جائے گا جس کے دل سے ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْنَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، اور جو مسلمان ہو کر ان کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا تو اللہ اس کے لیے کشادگی اور نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ غرض کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وقتاً فوقتاً شرائط نامے کو لے کر گفتگو کرنا اور بے چینی دکھانا اور اضطرابی کیفیت کو ظاہر کرنا، یہ کوئی گستاخی نہیں تھی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سبب نہیں تھا، بلکہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی قلبی وابستگی تھی، یہ سب اس کے تقاضے تھے اور اس کے کرشمے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت عمر فاروق اعظم پر کسی ناراضگی کا اظہار کیا، نہ حضرت علی کے محمد الرسول اللہ نہ مٹانے پر کسی بات کی پکڑ فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بھی نہایت مطمئن تھا اور اپنے جانثاروں کے ان جذبات کو بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا اور فریقین میں سے کسی کی بھی دستخط نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب کسی بات کو طے کیا جائے اور اس کو لکھا جائے تو وہ باتیں قابل عمل اس وقت ہوتی ہیں جبکہ دونوں طرف کے لوگوں کی دستخط ہو جائے۔ اگر دونوں طرف کے لوگوں نے اس پر دستخط نہیں کی تو وہ نافذ نہیں ہوتا، اس کے قانون دستخط کرنے سے پہلے نافذ العمل نہیں ہوتے اور دستخط کرنے کے بعد نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ تو معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا اور فریقین میں سے کسی کی دستخط اس پر ہوئی نہیں تھی کہ سہیل بن عمرو، جو مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے لڑکے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، اور سہیل بن عمرو نے ان کو زنجیروں سے جکڑ کر اپنے گھر میں رکھ رکھا تھا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب آیا ہوا ہے، تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے کھسکتے کھسکتے اس وقت وہاں پہنچے جبکہ صلح نامہ لکھا جا چکا تھا لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو جندل کو دیکھا تو ان کی کوئی حد نہ رہی اور بڑے پرتپاک انداز سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ تو سہیل وہیں موجود تھا جو اس کا باپ تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ سب سے پہلے جو شرط ہے اس شرط کا جو ہے خلاف کیا جا رہا ہے، لہذا مجھے میرے بیٹے کو واپس کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سہیل، ابھی تو شرط نافذ العمل نہیں ہوئی ہے، ابھی تو ہم نے دستخط بھی نہیں کیے، دستخط ہو جانے کے بعد سے یہ قانون جاری ہوگا، اس لیے ابو جندل دستخط ہونے سے پہلے آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس آنے دو۔ لیکن سہیل بن عمرو ابو جندل کو پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور ایک کانٹے دار لکڑی لے کر ان کو مارنے لگا چہرے پر۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگے، روتے روتے فریاد کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے واپس ان ظالموں کی طرف نہ ڈھکیلیے، مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کی فریاد سنی تو آپ نے سہیل بن عمرو سے منت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے سہیل، میری خاطر تم اسے ہمیں دے دیجئے. لیکن سہیل بن عمرو نے کسی بھی منت کا لحاظ نہ رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جندل کہ باپ سہیل بن عمرو کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابو جندل ہیں جو فریاد رسی پر فریاد رسی کیے جا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر ارشاد فرمایا، یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل جو مصیبتیں تجھے دی جا رہی ہیں ان مصیبتوں پر صبر کر اور اللہ کی بارگاہ سے ان کے ثواب کا مستحق ہو جا. فإن اللہ جاعل لک ولمن معک من المستضعفین فرجا ومخرجا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب تیرے لیے اور جتنے بھی تیرے ساتھی جو مکہ مکرمہ میں ابھی موجود ہیں لیکن کمزور ہیں، اللہ ان قریب تمہارے لیے کشادگی کی راہ کو پیدا فرما دے گا. فإنا قد عقدنا مع القوم صلحا وآتیناہم وآتونا علی ذلک عہدا وإنا لا نقدر، اس لیے کہ ہم نے قوم کے ساتھ صلح کر لی ہے اور ہم نے ان سے عہد کر لیا ہے اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ عہد کر لیا ہے، لہذا اب ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے، اس عہد کو توڑ نہیں سکتے ہیں. غرض کی حضرت ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا. اس واقعے نے صحابہ کرام کے جسمی جذبات پر، زخمی جذبات پر نمک پاشی کا کام کیا. ان کے دل اور بھڑک اٹھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، اس لیے کسی نے کوئی بھی لب کشائی نہیں کی، ادباً سب خاموش رہے. الغرض صلح نامہ پر دستخط کر دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاپی اپنے پاس رکھی اور ایک کاپی جو ہے سہیل بن عمرو کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کو کھول دیا. اس لیے کہ یہی مسئلہ ہے کہ جب کسی نے عمرے کا احرام باندھا ہو تو اسے کہتے ہیں محصر، یعنی احرام باندھ لیا تو وہ معتمر ہے. لیکن اب اگر کسی پرابلم کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پایا یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پایا اور اسے احرام کھولنا پڑا تو اسے دم دینا لازم ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت آنے والی امت کے لیے ایک درس بننے والی تھی، اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ ہوتے کہ آج بھی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اچانک فلائٹ کینسل ہوئی اور لوگ گئے ہوئے واپس آ گئے. یہ تو اچھا ہے کہ ان لوگوں نے احرام کی نیت نہیں کی تھی، لیکن اگر وہ احرام کی نیت کر لیتے تو مسئلہ یہی ہوتا کہ انہیں احرام کھول دینا پڑتا اور پھر اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہوتا؟ وہی کرنا ہوتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. وہ یہ کہ حرم شریف کے اندر ان کو ایک بکرا ذبح کروانا ہوتا، ایک دم دینا ہوتا، اور جب راستے کشادہ ہو جاتے تو پھر واپس قضائے عمرہ ان کو کرنا ہوتا. یہ مسئلہ ہے اس کا کہ اگر کسی پرابلم کی وجہ سے احرام کی نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد احرام کھولنے کی نوبت آ جائے تو پھر دم دیا جائے گا، اور وہ دم دنیا میں کہیں بھی ذبح نہیں ہوگا، صرف حرم کی حد کے اندر اس کو ذبح کیا جائے گا. اور پھر جب بھی اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کر دے اور وہ پریشانی دور ہو جائے تو پھر جو ہے عمرے کی قضا کرنی ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، اور چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم کی حد میں تھا اور کچھ حصہ حرم کے باہر تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 اونٹ قربانی کے لیے لے کر آئے تھے ان کو ذبح کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام نے بھی اپنے احرام کھول دیے اور اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا.
اور پھر یہیں سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے کوچ کیا۔ ایک بات یاد شاید میں نے بتائی ہو پہلے اور یاد ہو کہ جنگ بدر میں ابو جہل کا اونٹ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو قوم ہار جاتی ہے اس کا سارا ساز و سامان جیتنے والی قوم لے لیا کرتی ہے۔ تو جنگ بدر میں ابو جہل کا اونٹ جو ہے مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو بھی اس وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ جو اونٹ قربان کرنے کے لیے ہوتا تھا اس پر یا تو قلادہ یعنی ہار کی طرح کوئی چیز ڈال دیتے تھے، یا اس کے شانے میں چاقو مار کر اس کو زخمی کر دیا کرتے تھے، جس سے اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ میں ذبح کیا جانے والا جانور ہے۔ تو وہ اونٹ جو ہے حدیبیہ کے مقام پر آیا ہوا تھا، لیکن وہ اونٹ ایک دن چر رہا تھا کہ چرتے چرتے وہاں سے بھاگا اور ابو جہل کے گھر پر چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا اور اس کو تلاش کیا تو اونٹ مل گیا۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ اس دور کے دستور کے مطابق اونٹ واپس کر دیتے، لیکن انہوں نے اونٹ کو واپس کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہم اس کے بدلے میں 100 اونٹ دے دیں گے، لیکن یہ اونٹ ہمارے پاس رہنے دو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اس اونٹ کو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے مقرر کر چکے ہیں، اس لیے اب اس کی جگہ پر 100 اونٹ نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ غرض کی سہیل بن عمرو جو صلح کرنے والا تھا اور نمائندہ تھا، اس تک یہ بات پہنچی تو پھر اس نے وہ اونٹ مسلمانوں کو دلوا دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی جانور کو اسی لیے پالا گیا ہو کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کروں گا، تو پھر وہ جانور مقرر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے۔ اب آپ چاہیں کہ میں اس جانور کو اپنے پاس رکھ لوں اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا جانور خرید کے ذبح کر دوں تو یہ نہیں کر سکتے آپ۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اور یہاں سماعت کر لیں کہ بقرہ عید کی قربانی مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، لیکن کسی غریب آدمی نے جس پر قربانی واجب نہیں تھی جانور اسی نیت سے خریدا کہ میں اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، تو اب اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ جانور خریدنے کی وجہ سے۔ شریعت نے تو اس پر واجب نہیں کیا تھا، لیکن جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کو اسی جانور کی قربانی کرنا ہوگی، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی تھا۔ بہرحال مکہ کے لوگ بھی چونکہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ اونٹ واپس کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو ذبح کیا۔ بعض اونٹ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی حد میں بھیجا، جس کو صفا پہاڑی کے قریب جو ہے ذبح کیا گیا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے۔ ایک ایک اونٹ میں 7 حصے تھے۔ بہت سے صحابہ وہ تھے جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حصے اس میں شامل کروائے، اس لیے کہ ہر ایک پر دم دینا لازم ہوا تھا۔ اب ہر ایک صحابی کی یہ کیفیت تو نہیں تھی یا یہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ جانور کو ذبح کرے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ میں 7 حصے فرمائے، اور اس طریقے سے امت کے لیے یہ دستور ہو گیا کہ اونٹ جو ہے وہ 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت جو ہمیں رحمت عالم کے صدقے میں ملی ہے کہ جانور ایک ذبح کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم کی وجہ سے اس کو 7 لوگوں کی طرف سے کافی فرما دیا ہے۔ بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشا کرتے تھے انہیں بلایا، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کو تراشا، اور وہ تمام گیسو مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے کر ایک درخت کے نیچے ڈلوا دیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جوک در جوک آئے اور ان گیسوئے مبارکہ کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے، اور بطور تبرک انہوں نے اپنے پاس رکھے، کسی نے 2 رکھے، کسی نے 3 رکھے، غرض کی جس کو جتنے ملے اس نے اتنے رکھے، اور جس کو نہیں ملے ان صحابہ نے ان کو بھی دیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ اصل ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں کون سا کام ہمارے لیے جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے۔
آج موئے مبارک ہمارے پاس پہنچے ہوئے کہ نہیں پہنچے ہوئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف آج پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان صحابہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اس موئے مبارک کو باقی رکھا تھا، اس لیے موئے مبارک آج ہم تک پہنچے اور ہم ان کی زیارت کر پا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس سے برکتیں لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابیات تو وہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی بیمار آتا تو موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی جو ہے وہ بیماروں کو پلا دیا کرتی تو وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ان حصوں کے اندر برکتیں اور شفائیں رکھی تھی۔ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی ان کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔